دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کے تابع اور فرما بردار تھی؟ اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں؟ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، اور ان 4 بادشاہوں میں سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، یعنی یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن بلکہ چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی عظیم الشان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ کہلاتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی کے ساتھ وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھی۔ اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم غائب کہاں تھے؟ جس پر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہیں جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت اور حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے،
اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز نازع نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ خط کے متن ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ آخرکار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل بالکل بھی نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش بہا قیمتی تحفے بھیجے، اور ان بیش بہا قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوا تو وہ ان تحفوں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش بہا قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد بھی نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئیں اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے قبل یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا، حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کو لا کر پیش کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام عاصم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں، اور ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔